بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان گرامی، صدر مجلس اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی 33ویں کانفرنس میں شامل ہونے والے حضرات، اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں آج کھل کر ایک ساتھ بیٹھنے کا موقع عنایت فرمایا، اور اتنے خطرناک ماحول میں اللہ رب العالمین نے اس اہم موضوع پر مرکزی جمعیت اہل حدیث کو کانفرنس منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث خاص طور پر شکریہ کے مستحق ہے۔ اس وقت کا یہ سلگتا ہوا موضوع ہے، اس موضوع پر آپ مسلسل کل سے گفتگو سنتے چلے آ رہے ہیں۔ ائمہ مساجد اور خطبہ کرام کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ میں وقت کی نزاکت کو اور تنگی کو دیکھتے ہوئے اپنی بات بس مختصراً اس آیت کریمہ کے پس منظر میں کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے کہ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اپنے رب کے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف دعوت دیجیے حکمت کے ساتھ اور بہترین دعوت و تبلیغ کے ذریعے، اور اگر مناظراتی ماحول پیدا ہو تو اچھے انداز میں مناظرہ کیا جائے اور اچھے انداز میں اپنی بات کو پیش کیا جائے، سلیقے کے ساتھ اپنی بات کو پیش کیا جائے۔ تو ائمہ کرام کے حوالے سے یہ آیت کریمہ، اس کے اندر سب کچھ باتیں بتا دی گئی ہیں۔ اسلام کی دعوت کو پیش کرنے کے لیے جو 3 مرحلے ہیں، وہ تینوں مرحلے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں کہ اسلام کی دعوت و تبلیغ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام اپنی حقیقی شکل میں، جس شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، جس شکل میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں تھا، جس شکل میں خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا، جس شکل میں اس زمانے میں تھا جس زمانے میں اسلام کا رعب و دبدبہ تھا اور اسلام کا غلبہ تھا اور اسلام ایک فاتح مذہب کی حیثیت سے دنیا پر چھا گیا تھا، تو ہمیں اس آیت کریمہ کو اپنا نمونہ بنا کر اس کے مطابق ہمیں اپنی دعوت کو پیش کرنا ہوگا۔ اور اس دعوت کو پیش کرنے کے لیے آیت کریمہ ہمیں حکمت کو اختیار کرنے کی ترغیب دے رہی ہے، اور حکمت کے حوالے سے قرآن کریم کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو مختلف جگہوں پر حکمت کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور حکمت کے لفظ کی تفسیر مفسرین کرام نے اور محدثین اعظام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے کی ہے۔ یعنی بلفظ دیگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا
ایک صحابی نے جب ایک بات آئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا تھا کہ کان خلقہ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے بارے میں اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کی صحیح تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کریم کا عملی نمونہ تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکمت کے دائرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی پیکر ہمارے سامنے ہے۔ اور جب دعوت کا ذکر قرآن نے کیا ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، تو وہاں پر حکمت کو مقدم کیا، یعنی اگر ہم اپنی اسلام کی دعوت کو پھیلانا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کی اور حدیث شریف کی روشنی میں ہمیں خود عملی طور پر اس کا عملی مجسم پیش کر کے، عملی پیکر پیش کر کے، قول سے پہلے اپنی زبان کے ذریعے دعوت کو پیش کرنے سے پہلے عملی طور پر قرآن کریم کی شریعت کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتاریں، اپنے آپ کو نمونہ بنائیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا یہ بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علماء کرام، ائمہ کرام یہ نبی کی وارث ہیں، تو ان کے اندر بھی عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی جھلک ملنی چاہیے، اور عملی طور پر ہم اسلام کی دعوت کو پہلے پیش کریں، اس کے بعد پھر قول کا درجہ آتا ہے، اور اگر قول اسی وقت مؤثر ہوگا جب عملی شکل میں ہم اپنے اسلام کو عملی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ میں اتنی بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اتباع اور جن کے صحابہ کرام کی اتباع کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی اتباع کا صحیح جذبہ ہمارے اندر پیدا فرمائے، اور وہ جذبہ جیسے ہی ہمارے اندر پیدا ہوگا ہمارے اندر اختلاف اور نزاع کی جو شکلیں ہیں وہ بھی اپنے آپ ختم ہوں گی، اور انشاءاللہ دعوت کے اندر بھی برکت پیدا ہوگی، اور اسلام پھر اپنے اصلی ڈگر پر آئے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔